خط میں جو عمران خان صاحب نے زیادہ تر باتیں وہی کی ہیں جو پچھلے خط میں تھی، 6 نکات۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے نیک نیتی کے ساتھ آرمی چیف کو خط لکھا تھا، آرمی چیف کو کہا آپ کو نیک نیتی سے خط لکھا، کھلا خط ہے، یہ پتے پر نہیں گیا، پبلک کر دیا گیا۔ ایک اور گلا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ایک کرنل بٹھایا گیا ہے، کالی بھیڑیں فوج میں جو فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے اسٹاف کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول بو گے اور اس سے پھول آپ کو ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ فرنٹ پیج پر اشتہار ہے، اوپر آرمی چیف 1 سال کی کارکردگی، نیچے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تصویر اور باقی کارکردگی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک صفحہ۔ شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ ایک صفحہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ آج ہونا تو کچھ تھا مگر ہوا کچھ اور۔ مزاحمت ہونی تھی لیکن مزاحمت کی جگہ اب ترلا پروگرام شروع ہو گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور خط لکھا ہے آرمی چیف کو۔ اس خط میں انہوں نے کیا کیا بیان کیا ہے، کیا مطالبات کیے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اشتہار آج اخبارات میں چھپا ہے اور اشتہار دیکھ کر مزہ آ گیا۔ میں نے اشتہار دیکھا تو روح خوش ہو گیا، جس طرح یوں لگا کہ یار بس اسی طرح ملک کو چلنا چاہیے۔ اشتہار بڑا کمال ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، وزارت اطلاعات نے وہ اشتہار دیا ہے اور اشتہار بتاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کس طرح ایک صفحے پر رہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ جی ہم ایک صفحے پر، آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک صفحے پر ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے پریکٹیکلی ایک صفحہ نکال کر دکھا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے صفحہ، اور وہ بھی اشتہار کا صفحہ۔ تو بہرحال اس پر بھی بات ہوگی، اور کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں آج، کیونکہ پی ٹی آئی یوم سیاہ منا رہی ہے، حکومت سالگرہ منا رہی ہے۔ آج 8 فروری 1 سال مکمل ہو گیا ہوا ہے عام انتخابات کو۔ تو عام انتخابات کو لے کر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا خط، وہ میں نے جو آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ جب عمران خان صاحب نے پہلا خط لکھا تھا اس دن میں نے کہا تھا، تو جواب تو آ گیا تھا لیکن جواب براہ راست نہیں آیا تھا، جواب آیا تھا سورسز سے، لیکن اس جواب سمجھا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب چاہتے تو کہتے کہ نہیں، مجھے بھی ڈائریکٹ براہ راست کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو کھلا خط تھا، تو کھلے خط کا جواب جو ہے وہ صحافیوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہنچ گیا کہ بھئی اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے، معاملات اپنے طے کرنے ہیں، تو سیاستدانوں سے رجوع کریں، ہمارا کام نہیں ہے یہ کرنے کا۔ اب عمران خان صاحب نے وہی پرانا قصہ چھیڑا ہے اور وہی پرانی درخواست رکھ دی ہے، اور آخر میں جا کر ایک کونے پہ چھوٹا سا لکھا کہ فوج اپنے سیاسی اپنا آئینی حدود میں رہے، فوج اور تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہے۔ تو فوج اور تمام ادارے تو آئینی حدود میں رہنا چاہتے تھے، مگر عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئینی حدود میں رہے۔ آج ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، میں اس پر آ کر پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ 8 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، جلسہ ثوابی میں ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے تب تک شاید لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو چکے ہوں، تو وہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال۔ اور اس جلسے کے میں اعلانات کیا ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے وہ بتا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کسی بڑی مزاحمت کی طرف، مزاحمت تو میں نہیں لفظ استعمال مناسب نہیں ہے، کسی تصادم کی طرف نہیں جائے گی۔ جو کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم کل، آج کے لیے کہا کہ ہم کل تصادم اور ٹکراؤ نہیں کریں گے، انتشار اور ٹکراؤ نہیں کریں گے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم کرتے رہے۔ تو خط تو ایسی کوئی چیز نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب کشتیاں جلا کر نکل آؤ، پہلے تو کشتیاں جلا کر نکل آتے تھے، واپس آئے تو کشتیاں بھی نہیں تھی، کنارہ بھی نہیں تھا، ڈوب گئے، پھر پوری کی پوری پی ٹی آئی ڈوب گئی کشتیاں جلا کر نکلنے کے اعلانات کے ساتھ ساتھ۔ اب کشتیاں جلا کے نکلنے والے پھر مڑ کے نہیں دیکھتے، یہ بار بار ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کشتیاں جلائی تھیں، آپ نے فائنل کال دے دی، آپ نے سول نافرمانی کی تحریک چلا دی، کچھ نہیں پلے پڑا، تو پھر خط پر خط لکھے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے ہمنوا کہیں اور سے خط لکھ رہے ہیں، وہ مطلب اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خط لکھ رہے ہیں، خطوں پر خط۔ اور جو پریکٹیکلی وہ چاہتے تھے، یہ خبر ہے، اس میں آپ صحیح یا غلط کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ پریکٹیکلی جو عمران خان صاحب اور ان کے ہمنوا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا، وہ دن بدن لوز کرتے جا رہے ہیں۔ میرے آپ ایک ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں، 2022 سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب دلدل میں دھس چکے ہوئے اور مسلسل دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ ان کے نکلنے کا امکان کم ہے، وہ تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ان کو باہر سے کوئی آ کر ریسکیو نہیں کرتا، کیونکہ دلدل میں دھسنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ، یا کوئی بھی جاندار جو دلدل میں دھستا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو وہ پھر مزید دلدل اس کو اندر کھینچتا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہی کیا،
بیوقوفیاں کی، اور دلدل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو پیچھے ڈھیلا چھوڑ دے اور آہستہ 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 پاؤں کے زور لگانے کے بجائے بازو کے زور لگا کر باہر نکلے، طریقہ ہوتا ہے دلدل سے نکلنے کا۔ خان صاحب سارے طریقے گواہ بیٹھے، اور پھر ٹکراؤ، تصادم، اور ان کی ایک سوچ، ایک اپروچ۔ پرانی ویڈیو عمران خان صاحب کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 20,000 لوگ لے آؤ، ان کی پتلونیں ایسی ایسی ہو جائیں گی۔ یہ عمران خان صاحب کی ویڈیو پڑی ہے، اسد عمر صاحب بیٹھے، عمران خان صاحب بیٹھے۔ تو بہرحال آج کوئی بڑا اعلان، کوئی بڑی تحریک اٹھتی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آج کے بعد کوئی پھر کشتیاں جلانے کا اعلان ہوگا، لیکن گرفتاریاں کل رات سے شروع ہو گئی تھیں۔ ملتان سے مہربانو قریشی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ خاندان بھی کیا خاندان ہے، عمران خان کے ساتھ تھا، اب عمران خان صاحب نے اس خاندان کو ٹھکرا دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی زندگی کی طویل ترین جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ میرا نمبر 2 بن رہا تھا، یہ مجھے بیچ رہا تھا، میرے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، ان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا، کوئی میل ملاقات کرنے جائے گا نہیں۔ اور عمران خان صاحب کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب خط میں جو عمران خان صاحب نے زیادہ تر باتیں وہی کی ہیں جو پچھلے خط میں تھی، 6 نکات، اور لیکن اس میں انہوں نے ایک ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے نا نیک نیتی کے ساتھ آرمی چیف کو خط لکھا تھا، آرمی چیف کو کہا آپ کو نیک نیتی سے خط لکھا، کھلا خط ہے، یہ پتے پر نہیں گیا، پبلک کر دیا گیا، تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جی آرمی چیف میرے پاس خود آتے، مجھے سر پہ ہاتھ رکھتے، مجھے کہتے کوئی نہیں بات کاکا، تو اپنا ہی ہے، چل تو غلطی کر لئی، اگے تو انج نہ کری، یہ کہتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہی نہیں، اب ہمیں خط کیوں لکھ رہے ہو، سیاسی معاملات میں ہمیں کیوں اپنا کہہ رہے ہو بار بار مداخلت کا۔ 14 اپریل سے لے کے آج تک پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن آج تک عمران خان صاحب نے جب صدا دی، جب آواز دی کہ میں تمہارا ہی ہوں بھائی، واپس لے لو مجھے، تو اس آواز کو جواب یہی ملا کہ بھائی تم سیاستدان ہو، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ مت، ہم تمہیں بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ جو ریسنٹلی پشاور میں ایک ملاقات، آرمی چیف گئے تھے وہاں پر، امن و امان کی صورتحال، عمائدین کے ساتھ ملاقات، سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی۔ ایک ملاقات ذرا سائیڈ لائنز پر بیرسٹر گوہر کے ساتھ ان کی ہوئی، اس ملاقات کو لے کر عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہمارے راستے کھل گئے، ہمارے لیے دروازے کھل گئے، ہم نے بند نہیں کیے تھے، انہوں نے بند کیے تھے، خوش آئند بات ہے، اب ہم ملک کے لیے بات کریں گے، ملک کے استحکام کے لیے بات کریں گے۔ یہ تاثر عمران خان صاحب نے دیا جیسے آرمی چیف نے عمران خان کو معاف کر دیا، یہ تاثر دیا۔ تو پھر اگلوں نے سیکورٹی ذرائع سے پھر خبر دے دی کہ بھئی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایسی سیاسی معاملات پر، بات چیت ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے ٹوٹل سیکورٹی امور پر۔ تو پھر پی ٹی آئی کو جو عمران خان صاحب بیچنا چاہ رہے تھے وہ نہیں بک سکا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں جو عمران خان صاحب کے ہمدرد فوج کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے عمران خان کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ جی بس ہو گئی، اب چھٹ دو عمران خان صاحب دی جان، بس توبہ کر لی انہیں، اور کتنا اس کو رگڑنا ہے۔ تو ان کی اب بات نہیں سنی جا رہی، وہ بھی رسوا ہو گئے۔ انہوں نے بھی، آرمی چیف نے کہا کہ دیکھ لیا جی، آپ نے یہی کہا ہوگا نا کہ دیکھ لیا، ہاتھ ملایا سیکورٹی معاملات پر، اس کو بیچ کیسے رہے۔ آرمی چیف کہتے ہیں اپنے یاروں دوستوں میں کہ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا میں اچھا اب آرمی چیف جو ہے نا آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کیا کریں گے اس سے وہ آگے کا سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کو پکڑنے کے لیے چور کی طرح سوچو، یہ ایک پرانی ہماری فوک وزڈم ہے۔ تو لہٰذا وہ جو وارداتیہ ہے، وارداتیہ سے زیادہ آگے واردات وہ کیا کر سکتا ہے یہ سوچا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ہاتھ بھی نہیں ملایا جاتا، مذاکرات بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں۔ تو اب معاملہ آ گیا خطوں پر۔ آپ دیکھیں نا جب بیرسٹر گوہر کی ملاقات، اس کے بعد عمران خان صاحب خوشی میں بھنگڑا کر رہے تھے، ایک ٹانگ تو ان کی ٹوٹی ہوئی ہوگی نا، ایک ٹانگ پر ناچ بھی رہے تھے اڈیالہ میں، لیکن پھر جب سیکورٹی سورسز کی خبر آ گئی، وہاں یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ ہمارے رابطے ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ اگر رابطے ملاقاتیں شروع ہو گئی تو پھر کھلا خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھلا خط نہیں ہوتا، پھر خفیہ خط جاتا نا کہ چلیں جی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو بہرحال وہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے پھر جواب جو ہے وہ دیا سیکورٹی ذرائع سے، براہ راست جواب نہیں دیا، تاکہ براہ راست جواب کو بھی یہ سمجھا جاتا کہ رابطے بحال ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا سیکورٹی ذرائع سے ہی بات کر لو۔ تو اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری۔ 1970 سے اب تک
میری 55 سالہ پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے، میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان ہے۔ خیر کافی ساری چیزیں کہتے ہیں جی میں نے 6 نکات جو آپ کو بھیجے تھے اس کا سنجیدہ جواب نہیں آیا۔ پھر ایجنسیوں کا جو مداخلت انتخابات میں، سیاست میں، وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ خود کہتے رہے کہ جی ایجنسیاں مجھے بندے پورے کر کے دیتی تھیں جب میں اپنا کیا ہوتا ہے بل کوئی پاس کرواتا تھا یا بجٹ پاس کرواتا تھا تو میرے پاس لوگ نہیں ہوتے تھے MNAs، تو ایجنسیاں اٹھا کر لاتی تھی مجھے دیتی تھی۔ ایک اور گلہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، وہ گلہ یہ ہے کہ جی ایک کرنل بٹھایا گیا ہے، کالی بھیڑیں فوج میں جو فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے اسٹاف کو کنٹرول کرتا ہے، نہ صرف آئین قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے، وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹنڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا، فرض شناس مخبر تھا اصل میں، اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل کرتا تھا۔ یہ فیض حمید کا اور عمران خان کے رابطوں کا الزام تھا کہ وہ رابطے کرواتا تھا اپنے فون کے ذریعے۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق۔ اچھا یہ کافی لمبی وہ بات کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اڈیالہ میں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، جیل کے اندر کوئی ایجنسیوں کا بندہ تو دنیا ہر جہان میں بٹھائے جاتے ہیں، کوئی ہارڈ کور کرمنلز ہوتے ہیں، ان کی نگرانی، کون ملنے آ رہا ہے، کیا اس کو اپنا کوڈ ورڈز کیا ہیں، کس طرح ملاقاتیوں سے بات کرتا، جیل دنیا جہان کے ایجنسیوں کے نظر میں رہتے ہیں۔ جیل کے اندر کرنل کا ہونا اچھا وہ جیل مینول پر عمل نہیں کرنے دے رہے، غلط بات ہے، جیل مینول پر عمل کرنے دیں وہ، لیکن ایک کرنل لیاقت ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے پارلیمنٹ چلتی تھی۔ اب بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول بو گے اور اس سے پھول آپ کو ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ آپ جو گڑھے کھودتے ہو اس گڑھوں میں بہرحال ایک دن آتا ہے کہ آپ نے خود اس میں گرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آج عمران خان صاحب مداخلت اور یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ خود کر چکے ہوئے عمران خان صاحب، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا تاکہ یہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ پاکستان کی سیاست سے ایجنسیوں کی مداخلت کے خاتمے کے لیے اور کوئی سیاسی جماعت ایجنسیوں کی طرف نہ دیکھے، میثاق جمہوریت ہوا تھا، اور میثاق جمہوریت کا انتقام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لیا تھا، پاکستان کی جمہوریت سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کی عوام سے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے، نواز شریف سے، محترمہ کا قتل اور عمران خان صاحب کو لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ یعنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، وہ شہید کر دی جاتی ہیں اور پھر ایک پولیٹیکل اسپیس کریٹ کی جاتی ہے، وہ اسپیس سے عمران خان صاحب نکلتے ہیں، تو اور پھر عمران خان صاحب گالم گلوچ کے کلچر کو آگے لے آتے ہیں، کرپٹ، چور، ڈاکو۔ پھر عمران خان صاحب راحیل شریف سے ملنے جاتے ہیں تو چہرہ کھل اٹھتا ہے عمران خان کا۔ پھر عمران خان صاحب دھرنے دیتے ان کے کہنے پر، ان کی مرضی پر۔ 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کروا کے عمران خان صاحب کو لایا جاتا ہے، باجوہ صاحب کے انکشافات پڑے ہوئے، تو یہ جو کچھ عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ خود کر چکے۔ 26ویں آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں گن پوائنٹ پہ، مجھے نہیں پتا گن پوائنٹ پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم 18ویں ترمیم کا نامکمل ایجنڈا تھا، اور جس انداز میں عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ تشکیل دی گئی تھی، بندیال، ثاقب نثار، گلزار، کیا کیا نمونے نہیں تھے عدالتوں کے اندر، تو کہیں نہ کہیں تو عدالتوں کو بھی پارلیمنٹ کے اس میں لانا تھا نا، کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی، عدالت کون ہوتی ہے، یہ جج کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جی کس کو جج لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، یہ فیصلہ عوامی نمائندے کرتے ہیں دنیا جہان میں۔ اور 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم سے پہلے ہی پاکستان کی انتظامیہ حکومت یہ فیصلے کیا کرتی تھی، وہ اختیار پارلیمنٹ کا تھا، انتظامیہ کا تھا، جو چھین لیا گیا تھا، اور افتخار چودھری نے چھینا تھا وہ اختیار۔ تو بہرحال اور بھی باتیں، خواتین کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، گھریلو خواتین، بھائی گھریلو یا نہ گھریلو خواتین، یہ کیا بات ہے کہ ایک خاتون سیاستدان ہے تو ان کو آپ ہسپتال سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جیل میں لے جاؤ فریال تالپور کی طرح۔ ایک خاتون سیاستدان ہے مریم نواز، تو جیل میں باپ سے ملاقات کرنے گئی ہے، باپ کے سامنے ہتھکڑی لگا کر تضحیک کر کے اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ، کیونکہ وہ سیاسی خاتون ہے۔ یہ عجیب منتر ہے، یہ عجیب پاگل پن ہے، جہالت ہے یہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی والے کہتے ہیں جی بشرا بی بی تو گھریلو خاتون ہے۔ بشرا بی بی اول تو گھریلو خاتون نہیں ہے، کوئی بھی دھاگا ٹونا کرنے والی عورت گھریلو خاتون نہیں ہوتی، اور اگر گھریلو نہیں بھی ہے تب بھی قابل احترام ہے، لیکن وہ سیاست میں گوڈے گوڈے ملوث ہیں۔ انہوں نے اب لانگ مارچ کیا نا عمران خان کے کہنے پر، اسلام آباد پر چڑھائی کی، پہلے تھی یا نہیں تھی، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا، سعودی عرب کو رگڑا انہوں نے،
سارا کچھ کیا، تو اب وہ گھریلو خاتون والی کیٹیگری سے باہر آ گئی ہیں۔ لیکن کوئی گھریلو ہے یا کوئی سیاسی خاتون ہے، کوئی ورکنگ ویمن ہے، احترام سب کا برابر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میری بیگم جو ہے گھریلو خاتون ہے، اگر وہ کوئی جرم کرے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں جی وہ گھریلو خاتون ہے، اگر اس نے کچھ کر بھی دیا تو کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ایک اور چیز عمران خان صاحب نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فوج پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان کے غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہماری جنگ ہے، ہمارے لیے قوم قربانی دے رہی ہے؟ عمران خان، جو کہتا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے، جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، جس نے کہا کہ طالبان ہمارے اپنے، یہ ٹی ٹی پی والے ہمارے اپنے، جس نے کل تک یہ گفتگو کرتا تھا کہ پاکستان کی فوج کیوں ان دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوتی ہے جو ہمارے جوانوں کو، ہمارے شہریوں کو شہید کر کے جاتے ہیں، یہاں سے حملے کر کے جاتے ہیں، یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کو نا پتہ چل گیا ہوا ہے، تھک گئے ہیں، جیل کاٹی نہیں جا رہی، خط پہ خط لکھ کے معافیاں مانگ رہے ہیں اور معافی مل نہیں رہی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، ایک یہ خط آپ دیکھ لیں، دوسرا آپ اخبارات کے صفحے دیکھ لیں، فرنٹ پیج پر اشتہار ہے، اوپر آرمی چیف 1 سال کی کارکردگی، نیچے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تصویر اور باقی کارکردگیاں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک صفحہ، شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ ایک صفحہ کیا ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو ایک صفحے پر رہنا آتا ہے۔ یہ اگر ہم آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں گے تو شہباز شریف صاحب غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ بھئی آرمی چیف کوئی پالیسی ساز نہیں ہیں، وہ پالیسی نہیں بنا سکتے، پالیسی پارلیمنٹ بنائے گی، جو کہ آرمی چیف خود بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی آپ پالیسی بنائیں، ہم عمل کریں گے، ہم عوامی حکومت جو فیصلے کریں گے ہم اس فیصلوں پر عمل کریں گے۔ لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں کہیں وہ رنگ نہ لے آئیں، لہٰذا آرمی چیف کو نا ذرا مکھن شکل لگا کے رکھو، ان کو راضی رکھو، بھائی فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ہم عمل کریں گے، ہم ہے نا عوامی نمائندے بھی ہیں اور آپ کے خادم بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ اپروچ جو ہے نا عارضی طور پر تو شہباز شریف صاحب کو شاید فائدہ دے گی، لیکن پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی علامات نہیں ہیں جو شہباز شریف صاحب اشتہاروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہاں، بند کمروں میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، پاکستان کی فوج سیاست میں اتنی مداخلت اس کی ہے 70 سال سے، اور آج بھی ہے، کہ اس سے لڑا نہیں جا سکتا، اس کو آرام سے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، جس طرح 2008 سے 2013 تک کیا گیا تھا، پھر 2013 سے 2018، 2018 سے 2024 اور 2024 سے اب جو ہو رہا ہے، اس سے سیاست سے فوج کی مداخلت کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ صفحہ بے شک آپ ایک کر لیں، لیکن پھر صفحے پہ اوپر آرمی چیف ہی رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔